تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گئے۔ جواب لما والضمیر للذی وجمعہ للحمل علی المعنی۔ اس کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ ترکیب یہ بیان ہو رہی ہے کہ ذہب اللہ بنورہم جو ہے یہ جواب ہے کس کا؟ فلما اضاءت ما حولہ کا، کہ جب آگ نے روشن کر دیا اسے جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا۔ اب نورہم میں جو ہم ضمیر ہے اس پر اعتراض وارد ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہے نا، کہ یہ پیچھے جو آیت گزری ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، الذی کی طرف کیا ہے؟ ضمیر لوٹ رہی ہے، اور الذی جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے ہم کی وہ کیا ہے؟ جمع ہے، تو لہٰذا یہاں پر مطابقت نہیں پائی گئی۔ تو اب یہ کیسے عبارت درست ہوگی؟ تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مصنف نے کہا تھا کہ الذی جو ہے اس میں قلت اور کثرت دونوں کا معنی کیا ہے؟ موجود ہے، قلیل پر بھی دلالت کرتا ہے اور کثیر پر بھی دلالت کرتا ہے، تو لہٰذا کثیر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی طرف جو ہے جمع کی ضمیر کیا ہے؟ لوٹائی گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کہہ رہے جواب لما، یہ لما کا جواب ہے، وہ ضمیر للذی، اور ضمیر کس کی ہے؟ الذی کے لیے ہے، یعنی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وجمعہ، اور اس کا جمع لانا، للحمل علی المعنی، معنی پر محمول کرنے کے وجہ سے ہے، کہ لفظ کو نہ دیکھیں آپ، اس کے معنی کو دیکھیں کہ وہ کثرت کے معنی کا بھی کیا رکھتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے جمع کی ضمیر لوٹانا یہ بالکل کیا ہے؟ درست ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وعلى هذا انما قال بنورهم ولم يقل بنارهم لانه المراد من ایقادها۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، یہ جواب ہے کس کا؟ لما کا۔ کس کا جواب ہے؟ لما کا۔ تو بھائی کیا روشن کس نے روشن کیا تھا ارد گرد کو؟ آگ نے روشن کیا تھا، تو لہذا جب لما میں نار کا کیا ہے؟ ذکر ہے، تو جو لما کا جواب آ رہا ہے ذہب اللہ بنورہم، یہاں پر بھی نار کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ذکر ہونا چاہیے تھا، تاکہ لما اور اس کے جواب میں کیا ہو؟ مطابقت ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہونا چاہیے تھا ذہب اللہ بنورہم، نہیں ہونا چاہیے، ذہب اللہ بنارہم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ذہب اللہ بنارہم، لیکن کہا کیا گیا یہاں پر؟ ذہب اللہ بنورہم۔ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے
کہ جب انسان آگ کو جلاتا ہے تو اس کا مقصود نار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ ہم بلب جلاتے ہیں تو ہمارا مقصد بلب جلانا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے روشنی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو مقصود تھا اس مقصود کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا جو مقصود تھا اس کو بیان کرنا گویا کہ نار ہی کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ لہذا یہاں پر کوئی اعتراض وارد نہیں۔ والا ہذا، اور اسی بنا پر انما قالا فرمایا بنورہم ولم یقل بنارہم، اور بنارہم نہیں کہا، لأنہ المراد، اس لیے کہ وہی مراد ہے، یعنی نور جو ہے وہی مراد ہے، من ایقادھا، آگ کے روشن کرنے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ او استیناف، یا یہ جو ہے جملہ مستانفہ ہے، یا یہ کیا ہے؟ جملہ مستانفہ۔ دیکھیے اوپر اگر آپ اس کو لمحہ کا جواب مانیں گے نا، تب تو ہم کی ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی کس کی طرف؟ آگ کے روشن کرنے والوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جملہ مستانفہ مانیں گے، یعنی سوال مقدر کا کیا مانیں گے؟ جواب مانیں گے، تو اب اس صورت میں جو ہے یہ ضمیر منافقین کی طرف لوٹے گی۔ کس کی طرف لوٹے گی؟ منافقین کی طرف۔ بھئی اور جملہ مستانفہ کے تعلق سے تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہی ہیں کہ جملہ مستانفہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ مستانفہ وہ ہے جو کسی سوال کے جواب میں کیا ہے؟ واقع ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال کیا ہوا؟ تو یہاں پہ سوال یہ ہوا، اور یہ بات یاد رکھیں گے آپ کہ اگر آپ اس کو جملہ مستانفہ مانیں گے تو فلما اضاءت ما حولہ جو ہے اس کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، محذوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ انتفعت نارہ، انتفعت نارہ، کہ جب آگ نے اس کو روشن کیا جو اس کے ارد گرد تھی، انتفعت نارہ، پھر آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا۔ تو لہذا اس وقت ہمیں لمحہ کے جواب کو کیا ماننا ہوگا؟ پوشیدہ ماننا ہوگا، محذوف ماننا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کو حذف اس وجہ سے کر دی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کہ بھائی جب آگ بجھی تو ان کی حالت، جس نے آگ روشن کی، اتنی بدتر ہو گئی ہے نا، اتنی ہولناک ہو گئی جو بیان سے کیا ہے؟ باہر۔ تو اس صورت میں جو ہے اس کا جواب تو پوشیدہ ہوگا، اور ذہب اللہ بنورہم، پھر اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ جملہ مستانفہ بنا دیں گے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی کس کی طرف؟ منافقین کی طرف۔ تو اب کیا ہوا بھائی؟ سوال کیا ہوا؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی منافقین کو جو ہے آگ کے روشن کرنے والوں سے کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے، جس کی آگ کیا ہو گئی تھی؟ بجھ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کا کیا حال ہوا؟ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن پھر منافقین کا کیا حال ہوا؟ ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ یہ جو آگ روشن کرنے والے ان کے تعلق سے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کے تعلق سے پھر جواب دیا گیا ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو کیا ہے؟ تو جگہ میں
وہی کہہ رہا ہے اوستنافن، یا یہ جملہ مستانفہ ہے، اجیب بھی اعتراض سائل، اس کے ذریعے سوال کرنے والے کے اعتراض کا کیا دیا گیا، جواب دیا گیا، یقول جو کہتا ہے ما بالہم، ان کا کیا حال ہے، یعنی منافقین کا کیا حال ہے، شبہت حالہم، جن کے حالت کو تشبیہ دی گئی ہے، بحال مستوقد، اس آگ کے روشن کرنے والے کی حالت سے، انتفعت نارہ، جس کی آگ کیا ہے، بجھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ او بدل من جملۃ تمثیل، یا یہ پوری تمثیل سے کیا ہے، بدل ہے، پوری تمثیل سے کیا ہے، بدل ہے، یعنی یہ ذہب اللہ بنورہم جو ہے، اس کو بدل البعض بنائے، کیا بنائے آپ، بدل البعض بنائے، ٹھیک ہے۔ بدل البعض کس طور پر بنائیں گے آپ، اس طور پر کہ وجہ شبہ کیا تھا، ابھی باقی تھا، کہ بھئی یہ آگ جو روشن کرنے والے ہیں، ان کی آگ بجھ گئی ہے نا، تو یہ کس چیز میں جو ہے منافقین کے مشابہ ہے، وجہ شبہ کیا ہے، آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا، ایک مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ ہوتا ہے، اور ارکان اور ادوات تشبیہ، جیسے زید کل اسد فی الشجاعت، تو زید مشبہ، اور کاف جو حرف تشبیہ ہے، اسد جو ہے مشبہ بھی ہے، اور فی الشجاعت وجہ شبہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر بدل البعض طور پر بنائے کہ وجہ شبہ، یعنی کہ کس چیز میں آپ نے منافقین کو تشبیہ دی ہے، کس کے ساتھ، آگ کے روشن کرنے والے کے ساتھ، تو وجہ شبہ کو جو ہے اس نے ذہب اللہ بنورہم نے کیا کر دیا، ظاہر کر دیا، کہ جیسے وہ شخص جس نے آگ کو روشن کیا تھا، جو اس کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجھا دی تھی، ہے نا، اسی طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی جو نور ایمان تھا، اس کو کیا کر لیا ہے، زائل کر دیا ہے۔ تو نور، روشنی کے ختم کرنے میں یہ دونوں کیا ہے، برابر، یہ دونوں کیا ہے، برابر، بات سمجھ آئی؟ تو یہ بدل البعض ہوگا کہ اسی تشبیہ کا ایک حصہ ہوگا جو پیچھے گزری۔ وہی کہہ رہے ہیں او بدل من جملتی تمثیل، یا پورے تمثیل سے یہ کیا ہے، بدل ہے، علی سبیل البیان، کس کے طریقے پر، بیان کے طریقے پر، کہ وجہ شبہ کو اس نے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ والضمیر علی الوجہین للمنافقین، اور دونوں صورتوں میں ضمیر جو ہے کہ کس کے لیے ہوگی، منافقین کے لیے ہوگی، ہے نا، یعنی جملہ مستانفہ ماننے کی صورت میں بھی ہم ضمیر جو ہے الذی کی طرف نہیں لوٹے گی، بلکہ کس کی طرف، منافقین کی طرف۔ اسی طور پر اگر آپ بدل البعض مانیں گے، تب اس صورت میں جو ہے ہم ضمیر کس کی طرف لوٹے گی، منافقین کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو لما کا جواب مانیں گے، تب یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹے گی، الذی کی طرف لوٹے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ والجواب محذوف، اور جواب کیا ہوگا، محذوف ہوگا، یعنی اگر آپ ذہب اللہ بنورہم کو جملہ مستانفہ مانیں گے یا بدل مانیں گے، تو اب جو ہے اس کا جواب کیا ہوگا، محذوف ہوگا، ہے نا، کس کا جواب، کس کا جواب محذوف ہوگا، کس کا
لما بولو ایسے جلدی 10 گھنٹہ سوچ کے پھر بول دیجیے. چلیے اور جواب کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ انتفعت نارو. نیچے دیکھیے دیا ہوا ہے کیا. چلیے انتفعت نارو یا خمیدت نارو. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں. یہاں بھی لما کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به جب اس کو لے گئے، ہے نا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہے وہ لوگ لے کر گئے، تو اس کے بعد بھی جواب کیا محذوف ہے. ٹھیک ہے. اسی طور پر یہاں پر بھی کیا ہے حذف کیا گیا ہے. للایجاز و امن الالتباس، ہے نا، اختصار کی وجہ سے اور التباس کے محفوظ ہونے کی وجہ سے. کہ بھائی کیوں حذف کر دیے اس کے جواب کو؟ کہتے اس وجہ سے کہ یہاں پر التباس سے کیا تھا؟ محفوظ تھا. یعنی یہاں پر کسی قسم کا التباس نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ فلما اضاءت ما حولہ، ہے نا، یہاں پر جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ذهب اللہ بنورہم میں مذکر کا صیغہ کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے نا. اور جب اس کا جواب آئے گا تو ظاہر سی بات ہے مؤنث کا ہی کیا ہے صیغہ اس میں استعمال ہوگا. لہذا اس میں کہ ہر کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہاں پر جواب کیا ہے محفوظ محذوف ہے نا، کیونکہ لما کے جو جملہ ہے اس میں اور اس کے جواب میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. لیکن آگے والے جملے میں نہیں ہے مطابقت، اس لیے بول رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے آسانی سے ہر کوئی کیا ہے سمجھ سکتا ہے کہ محذوف ہے، اس لیے حذف کر دیا اور اختصار بھی ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ پھر آگے جو نہ سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں آپ.